بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رائزن انفو میں خوش آمدید۔ محترم ناظرین، دریائے آمو کے مغربی کنارے ازبکستان کا ایک شہر خیوا ہے۔ اس شہر نے دنیا کو 3 عظیم ہستیاں دی۔ ایک الخوارزمی جو الجبرا کے بانی ہے، دوسرے البیرونی جنہوں نے زمین کا قطر ناپا، اور تیسرے جلال الدین خوارزمی جو تاتاریوں کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار نہ بنتے، اور اگر تاتاری جزیرۃ العرب کا رخ کر لیتے تو کوئی انسانی طاقت انہیں مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کے احترام پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ یہ جلال الدین خوارزمی تھے جنہوں نے اپنی معمولی قوت کے ساتھ تاتاریوں کا سال ہر سال مقابلہ کیا اور انہیں حجاز مقدس کی جانب بڑھنے نہیں دیا۔ چنگیز خان نے زندگی میں ایک بار جس سپہ سالار سے شکست کھائی وہ کوئی اور نہیں، جلال الدین خوارزم شاہ ہی تھے۔ دنیا کے 2 عظیم ترین جنگجو حکمرانوں چنگیز خان اور جلال الدین خوارزمی کے درمیان جو تاریخی معرکہ لڑا گیا وہ اٹک میں نیلاب کے مقام پر لڑا گیا، اور یہی وہ تاریخی مقام گھوڑا ترپ ہے جہاں 4 دن کے خونی معرکے کے بعد جلال الدین خوارزم شاہ نے اپنا گھوڑا دریائے سندھ کی موجوں کے سپرد کر دیا تھا۔ اسی پر علامہ اقبال نے کہا تھا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کہتے ہیں کہ اگر تاتاریوں کا سیل بے قرار جو اپنی طغیانی کے پہلے ہی سال میں چین سے لے کر بحیرہ خزر تک کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، اگر جلال الدین خوارزم شاہ کی صورت میں ظاہر ہونے والی آہنی دیوار سے ٹکرا کر تھم نہ جاتا تو اگلے 2-4 برسوں میں نہ صرف افریقہ بلکہ یورپ اپنی آخری حدود تک اس طوفان کی زد میں آ کر تہو بالا ہو جاتا۔ جلال الدین خوارزم شاہ جیسے عظیم سپہ سالار اگر 32 سال کی عمر میں لٹیروں کے ہاتھوں مارے نہ جاتے تو شاید ان کی فتوحات کا جغرافیہ مختلف ہوتا۔ جلال الدین خوارزم کی مسلسل فتوحات نے چنگیز خان کا سارا غرور خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا۔ کئی نامور تاتاری سردار مارے جا چکے تھے اور قریب تھا کہ چنگیز خان کا قصہ بھی تمام ہو جائے، مگر ہوا یوں کہ جلال الدین خوارزم شاہ کے اپنے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی۔ پران کے معرکے میں سلطان کے سپاہیوں کو بے شمار مال غنیمت ہاتھ آیا تھا، انہی میں ایک خوبصورت اور بیش قیمت گھوڑا بھی شامل تھا۔ اس گھوڑے کے استحقاق پر سلطان کے 2 سرداروں امین الملک اور سیف الدین اغراق میں بحث شروع ہو گئی۔ دونوں سرداروں کے حامیوں کے درمیان تلواریں نکل آئیں۔ امین الملک کا بھائی مارا گیا۔ سلطان کے لیے صورتحال پر قابو پانا مشکل ہوا۔ امین الملک جلال الدین کے سسر بھی تھے، جس کی وجہ سے سیف الدین کو سلطان کی نیت پر شک ہوا۔ اس نے سلطانی لشکر سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا اور رات کی تاریکی میں ننگرہار کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے ہمراہ اس کا لشکر اور کئی امراء بھی تھے۔ سلطان جب صبح اٹھے تو لشکر گاہ ویران پڑی تھی۔ جب چنگیز خان کو سلطانی لشکر میں پھوٹ پڑنے کا علم ہوا تو اس نے اپنا لشکر جمع کر کے خوارزم شاہ کا آندھی کی طرح تعاقب کیا، کیونکہ وہ ہر صورت اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ سلطان نے بھی اپنے حامیوں کی طرف سفیر بھیجے کہ وہ تاتاری لشکر کے خلاف مدد کریں، لیکن جب کوئی نہ آیا تو سلطان نے غزنی سے ہندوستان کی طرف کوچ کیا۔ سلطان نے پشاور سے ہٹ کر دریائے سندھ کا رخ کیا تاکہ دریا پار کر کے مسلمان بادشاہ شمس الدین التمش کا تعاون حاصل کر سکے۔ چنگیز خان کو سلطان کے ارادوں کا پتہ تھا، اسی لیے وہ ہر قیمت پر سلطان کا راستہ دریائے سندھ سے پہلے روکنا چاہتا تھا۔ چنگیز خان نے جو ہراول دستہ جلال الدین کے تعاقب میں روانہ کیا تھا، سلطان کے فوجیوں نے گھات لگا کر ان میں سے بیشتر کو مار ڈالا۔ اس خبر سے چنگیز خان تلملا اٹھا اور برق رفتاری سے تعاقب کرنے لگا۔ سلطان کے ہمراہ 30,000 کا لشکر تھا، جبکہ ان کے تعاقب میں چنگیز خان 2 لاکھ کا لشکر لے کر آ رہا تھا۔ دریائے سندھ پورے جوبن پر بہہ رہا تھا اور 30,000 کے لشکر کا کم وقت میں دریا پار کرنا ممکن نہ تھا۔ ادھر تاتاری لشکر سر پہ چڑھایا تھا۔
جس کی وجہ سے کالا چٹا پہاڑ میں باغ نیلاب کے اس پار سلطان نے اپنا لشکر مجتمع کر کے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیلاب کے کنارے پر تقریباً 5 میل چوڑا اور 12 میل لمبا ایک سرسبز میدان ہے۔ سلطان جب اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے محسوس کیا کہ تاتاریوں کے سیلاب کا سامنا کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی میدان نہیں۔ یہاں سنگنی ندی دریائے سندھ میں ملتی ہے۔ تاتاری فوجیں بھی سفانہ ہو گئیں۔ سلطان جانتے تھے کہ فرار کا کوئی راستہ نہیں، پیچھے دریا ہے اور سامنے تاتاری لشکر جو تعداد میں کہیں زیادہ ہے۔ سورج طلوع ہوتے ہی طبل جنگ بج اٹھا۔ 2 دن گھمسان کی جنگ ہوتی رہی اور خوارزم شاہ کے سپاہی کم تعداد میں ہونے کے باوجود داد شجاعت دیتے رہے۔ تیسرے دن سلطان جلال الدین نے چنگیز خان کو قتل کرنے کی حکمت عملی بنائی، کیونکہ بس یہی ایک صورت تھی جس سے مخالف لشکر کے پاؤں اکھڑ سکتے تھے۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ چنگیز خان کے ارد گرد 10,000 کا زرہ پوش لشکر معمور تھا، مگر سلطان کی شمشیر مخالف صفوں کو چیرتی ہوئی چنگیز خان تک پہنچ گئی۔ سلطان کا خیال تھا کہ چنگیز خان انہیں دیکھتے ہوئے مقابلہ کرے گا، مگر جب چنگیز خان کا گھوڑا سلطان کے لشکریوں نے مار ڈالا تو چنگیز خان گھوڑا تبدیل کرتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جلال الدین خوارزم کی تلوار کے آگے وہ ٹھہر نہیں سکے گا۔ چنگیز خان کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر اس کا لشکر بھی لرز گیا۔ اس سے پہلے کہ جلال الدین خوارزم نئی حکمت عملی ترتیب دیتے، چنگیز خان کی فوج نے پہاڑ کی دوسری جانب سے حملہ کر دیا۔ چونکہ خوارزم شاہ کی فوج کا بڑا حصہ چنگیز کو ہلاک کرنے کی حکمت عملی پر عمل پیرا تھا، اسی لیے پیچھے کی جانب فوج قلیل تعداد میں تھی۔ اس اچانک حملے پر خوارزم شاہ کی فوج پسپا ہونا شروع ہوئی اور جلال الدین کے کمانڈر امین الملک مارے گئے۔ اب چنگیز خان کے فوجیوں کا ہدف جلال الدین خوارزم شاہ تھے، جن کا جانثار دستہ ایک ایک کر کے کٹتا چلا گیا۔ جلال الدین خوارزم شاہ تقریباً 5 میل پسپائی کے بعد جب اپنے خیمے کے پاس پہنچے تو ان کے ارد گرد صرف 700 جانثار باقی تھے، تاہم وہ مقابلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ وہ زخمی شیر کی طرح ابھی بھی دشمن کی صفیں الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ انہیں خبر ملی کہ ان کے 7 سالہ بیٹے کو جب چنگیز خان کے سامنے پیش کیا گیا تو ظالم نے اس معصوم کے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ادھر جلال الدین کو اپنی ماں اور بیوی بچوں کی فکر لاحق ہوئی تو انہوں نے انہیں دریا کے سپرد کر دیا، اور یوں پورا خاندان دریا نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ مگر سلطان کے پاس آنسو بہانے کی بھی فرصت نہ تھی۔ سلطان غضبناکی سے لڑ رہے تھے اور چنگیز خان یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تھوڑی دیر میں یہ کھیل ختم ہو جائے گا اور سلطان گرفتار ہو کر میرے سامنے ہوں گے۔ اسی دوران سلطان کے ماموزاد بھائی ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر پوری قوت سے انہیں دشمن کے نرغے سے باہر لے آئے۔ سلطان نے دریا کے کنارے چٹانوں پر چڑھ کر پیچھے نگاہ ڈالی۔ دشمن کا ریلا سیلاب کی طرح بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ دوسری طرف دریائے سندھ ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ موجیں اتنی بزرگ تھیں کہ لمحوں میں کسی کو بھی تتر بتر کر دیں۔ سلطان نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ تاریخ خوارزم شاہی کے مؤلف کے بقول اس مقام پر دریا کی گہرائی 180 فٹ تھی، جس میں جاں بجاں خوفناک چٹانیں سر اٹھائے کھڑی تھی۔ جیسے ہی سلطان کا گھوڑا دریا میں گرا، ایک گرجدار آواز پیدا ہوئی۔ دریا کا پانی کئی گز اوپر اچھلا۔ لمحہ بھر کے لیے سلطان جلال الدین خوارزم لہروں میں گم ہو گئے، تاہم وہ کئی بار ابھرے اور ڈوبے۔ دریا کی لہروں کا مقابلہ کرتے ہوئے دوسرے کنارے کی طرف بڑھتے نظر آئے۔ نومبر کا یک بستہ پانی اور 4 دن کی لڑائی کی تھکان اپنی جگہ، اور جلال الدین کا آہنی حوصلہ اپنی جگہ۔ دریا کی موجوں نے سلطان کو راستہ دے دیا اور سلطان دریا کے پار اتر گئے۔ چنگیز خان یہ منظر بے بسی دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے کنارے پر پہنچتے ہی ایک زوردار قہقہہ لگایا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ چنگیز خان دریائے آمو سے اپنے جس دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے آیا تھا، اب اس کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دریائے سندھ نے موت کے آگے جو سرحد کھینچ دی تھی، اسے عبور کرنا اب
چنگیز کی بس میں نہ تھا۔ چنگیز نے اپنے بیٹوں اکتائی اور چغتائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خود تو ایسا، وہ باپ بڑا خوش قسمت ہے جس کا بیٹا اتنا بہادر ہو، اس جیسا جواں مرد دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا۔ جلال الدین خوارزم نے جس گھوڑے پر دریا عبور کیا وہ انہیں بہت محبوب ہو گیا تھا، اور یہ معرکہ سندھ کے 5 سال بعد تفلیس کی فتح تک سلطان کے پاس رہا۔ اس اعزاز کی وجہ سے اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ اگر سلطان صلاح الدین کی فوج میں خوارزمی سپاہی نہ ہوتے تو نہ یروشلم فتح ہوتا نہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس آتا۔ اٹک بسال روڈ پر تاریخی قصبہ باغ نیلاب آج بھی خوارزم شاہ کی بہادری کا گواہ بن کر کھڑا ہے، اور وہ مقام جہاں سے سلطان نے چھلانگ لگائی تھی گھوڑا ترب کے نام سے آج بھی معروف ہے۔ خوارزم شاہ یہاں سے نکلے تو قلعہ نندنا میں کھوکر سردار رائے رسل کے ہاں 3 سال پناہ گزین رہے۔ رائے رسل نے اپنی بیٹی کا رشتہ سلطان سے کر دیا تھا۔